حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا، مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تجھ سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہیں گے وعدہ کر، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ نہیں مانگنا، کہے گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نا، وہ کہے گا بس اس کے قریب بھی پہنچ جائے نا، وہ بہت ہے میرے لیے۔ جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع، تو تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ۔ پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا، کہے گا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا، بس یہ میرا سچی مچی کا وعدہ ہے، یہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں۔ غالباً حدیث میں آتا ہے ایک درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر، درخت ہوگا جنت کا، کہے گا اس درخت میں پہنچا دے، اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے، حالانکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا، لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا، کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا، آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا، اس میں اٹریکشن اتنی ہے۔ تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا، اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا، اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، مشک و عنبر کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ وہ کہے گا تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا، اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے، میرا پکا اور سچا وعدہ، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں۔ اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے، وہ کہے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بس ایک دفعہ ہے بھائی اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے، کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے، دروازے پہ پہنچ جائے گا، اب تو اور قریب ہو گیا نا، تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے، پکا وعدہ، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا، کہے گا وعدہ کیا تھا، اب میں بالکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں، بالکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا، تو وہ جب اندر جا کے دیکھے گا او بھائی ایسے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، حورے، کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو تو ایک حوری دکھا دو نا کافی ہے ان کے لیے، اور یہ تم گٹکے کھا رہے ہو نا، حور تو دور کی بات، ان دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم، یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ گٹکا۔ ہمارے ایک دوست بہت سگریٹ پیتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، میں نے کہا یار اب شادی کیوں نہیں کرے گا نا، دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے اندر، وہ بالکل نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، کہہ رہے اب دھواں ہی رہ گیا ہے، تو یہ گٹکے ہی نہ ہو، تھوڑا صحت بناؤ یار، سمجھ رہے ہو، کچھ صحت بناؤ۔ تو اس گٹکے کے ساتھ حور ملے گی بھی کیسے تمہیں حور خود وہ انکار کر دے گی اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا تھا تو مجھے اس کے حوالے کر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ تو پہلے گٹکے والوں کو تیزاب سے کلیاں کروائی جائیں گی، اور تیزاب جنت میں نہیں ہوگا، تیزاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں خدا نخواستہ۔ تو چھوڑ دو یہ منہ کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں۔ تو خیر، تو حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا نا، اتنی حسین جنت، اتنی خوبصورت جنت کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کو تصور ہی نہیں ہوگا نا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یار اتنے میں کہاں اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے۔ صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں سناتے وقت جو انداز تھا نا، صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے ہوئے ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر
مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے بھائی تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے، اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں؟ ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سن کے مسکرائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے گا. گستاخ اللہ کو پتہ ہے اس کی اندر کی حالت کیا ہے، اندر کی حالت کیا ہے. پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے، اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے دی ہے. تو بھائی وہ اللہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں ہے. اب آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اس جنت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ ہے بھائی آخری سوال یہاں آتا ہے نا، کیا کریں بھائی؟ رکشے کو بھی جلا دیں، دال چاول کھائیں، بریانیاں چھوڑ دیں، نہاری میں نیمبو نچوڑنا چھوڑ دیں؟ کیا کریں بھائی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور باتیں تو 4 شادیوں کی کر رہے ہو، ایک بیوی میں بھی وفا نہیں ہوتی، تو کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی دنیا رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. 2 کام کرو، ایک حرام کی طرف مت جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کی طرف مت جاؤ؟ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا نا تو اس میں جس نے دنیا کو ترجیح دے دی وہ تباہ و برباد ہو گیا. مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. فرض کرو آپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں سے وعدہ کرتے ہو مجھے تم سے، یہی کہنا پڑتا ہے انسان کو، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. ادھر جاتے ہو اس کے گھر میں، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. دونوں نے ایک دن امتحان کی ٹھان لی کہ یار یہ دونوں سے بڑی بڑی محبت کی دعوت کرتا ہے، آج ہم دونوں نے اس کی دعوت کرنی ہے، دیکھتے ہیں کس کی دعوت میں آتا ہے. تو جمعے والے دن ایک نے کہا ٹھیک دوپہر 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی. دوسری نے کہا کہ آج جمعہ ہے 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض. آپ ٹینشن میں آؤ کیونکہ محبت تو آپ کو دونوں سے ہے. آپ کہو گے بھائی بیگم تم ایسا کرو جمعے کو ڈنر رکھ لو. اب دونوں نے پہلے سے نا طے کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کو الو بنا رہا ہے، تو پتہ چلے کہ اس کو مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا. بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی 12 بجے ہی. اب آپ جس کو ناراض کر کے جس کو ترجیح دو گے اٹ مینس اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس سے محبت اس کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب 2 آپشن آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی ایک طرف دنیا ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، ایک طرف جنت ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی اس نعمت کو حاصل کرو گے جنت آپ سے روٹھتی نہیں ہے، تو کھاؤ وہ دنیا. صبح آپ کے پاس اگر پیسے ہیں 2 کے بجائے 4 پراٹھے کھا لو، تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ابے کسی کے پراٹھوں سے اللہ ناراض ہوگا؟ نہاری مغز کھانے سے اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کھاؤ بھائی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اصل میں تو میں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ کافر تو اللہ کا نافرمان ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ تو آزمائش ہے اللہ کی، یہ تو نعمت ہے، کھاؤ بھائی. اے اللہ یہ سواریاں لینڈ کروزر، اللہ کہتے ہیں بھائی اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز میں گھوم لے. کیوں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان سواریوں میں تمہارے لیے سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے. یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے. جب گاڑی میں جائے گا تو زینت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تکبر نہیں کرنا، دوسرے کو گھٹیا اور حقیر مت سمجھنا، یہ تو زینت ہے. صحابی نے آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، اچھا لگوں میں. نبی نے فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا.
صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, تو کیا مجھے بھی جہنم میں ڈالیں گے اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں, اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے, جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھو اور حق بات کا انکار کر دو, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. کوئی چھوٹا آپ کو بات سمجھا رہا ہے, بیوی سمجھا رہی ہے, کہہ رہا تو کون ہوتی مجھے سمجھانے والی, حالانکہ وہ بات صحیح کہہ رہی ہے وہ, تو یہ تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی رکشے والا آپ کو